السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 1 جون 2022 ہے اور دیکھیں جی، میں یہاں پر سارے سنہریوں کو دیکھتے ہوئے اپنی حق اور سچ کی بات کروں گا، 2 مثالیں دوں گا۔ سمجھدار کے لیے یہ 2 مثالیں جو ہیں وہ انف ہے، اور اس سے جو ہے وہ ہر ایک شعور رکھنے والا انسان، سوجھ بوجھ رکھنے والا انسان، پازیٹیو انسان، اس کو تو آنسر یہیں سے مل جائے گا۔ دیکھیں جی، میں ایک مثال تو میں یہ دے رہا ہوں کہ ایک گندا انسان ہے، اس کا ریکارڈ ہے کہ وہ گلی میں لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، بہت گند کرتا ہے، چوریاں کرتا ہے، ڈاکے مارتا ہے، لڑکیوں کو چھیڑتا ہے، ان کی عزتوں کو پامال کرتا ہے، مارا ماری کرتا ہے، زخمی کرتا ہے، قتل کرتا ہے، ساری دنیا بھر کی گناہ اس میں جو ہے وہ کرتا رہتا ہے۔ پورا محلہ، پورا شہر اس سے بیزار ہے، کرائم کا بادشاہ ہے، سب چیزیں کر رہا ہے۔ لیکن ایک وہ نان مسلم بھی تھا، ایک بات اس کو کسی نے سمجھائی، اس میں مسلمان ہوا، کلمہ پڑھا، اب وہ مسلمان ہے، اب وہ ایک اچھا انسان ہے، اب اس نے ماضی کی ساری چیزیں بھلا دیں، اب وہ ایک اللہ کلمہ پڑھ لیا تو کلمہ کے اوپر جو اس نے جو ہے وہ بھروسہ کر لیا کہ مسلمان مذہب، کلمہ، اللہ ایک ہے، اسی مخلوق کی جو ہے وہ کیئر کریں۔ تو اب وہ سچویشن اس کی دوسری ہو گئی۔ ایک ہے اس کا ماضی، ایک ہے اس کا کرنٹ، ٹھیک ہے؟ تو ماضی میں تو جو اس نے غلطیاں کی، اس کی معافی تلافی سب کچھ اس نے کر دیا، اللہ سے بھی رجوع کر دیا، توبہ بھی کر دیا، سب کچھ اس نے چینج کر دیا۔ اب اب وہ نیکی کی کام کر رہا ہے، اچھا کام کر رہا ہے یا اچھی سوچ رکھ رہا ہے۔ اگر ہم اب بھی بیٹھ کر اس کو کہیں کہ نہیں تو قاتل، نہیں تو چور، نہیں تو زانی، نہیں تو فلاں، نہیں تو یہ تو لڑائی والا، یار وہ تو اس کا تھا ماضی، اس نے اللہ سے رجوع کیا۔ اب اس کو بیٹھ کر ہم اس کے ماضی کو کھرچیں گے اور خرش کرتے رہیں گے، انگلی کرتے رہیں گے اس کی ماضی کو اٹھا کر، تو ماضی تو بھیانک ہوتا ہے، سب کا ماضی خراب ہوتا ہے، مسٹیکس ہوتی ہیں۔ تو اس کی ماضی کی مسٹیکوں کو اٹھا کر جو ہے مختلف گروپوں میں ایک کردار کشی کی جا رہی ہے۔ کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہ ایک اچھی بات ہے؟ میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، کیا یہ پازیٹیو رول ہے آپ لوگوں کا؟ بینگ اے مسلمان، جو اس کی ماضی کی غلطیاں تھیں اس کو ہم چھوڑ کر ابھی وہ بندہ کیا کہہ رہا ہے حال میں؟ ٹھیک ہے، اس نے مسٹیکیں کی، اس کو شرمندگی ہوئی، اس نے ازالہ کیا، اس نے اللہ سے رجوع کیا، توبہ کی، اب وہ غلطیاں نہیں کر رہا ہے۔ تو جب اب غلطیاں نہیں کر رہا ہے تو ہم اس کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں ماضی کی باتیں لے کر؟ وہ تو ماضی تھا، ختم ہو گیا۔ سیم سچویشن سیف الرحمان صاحب کی بھی ہے۔ جتنی بھی گروپوں میں جو باتیں چل رہی ہیں صرف اس کی ماضی کی چل رہی ہیں۔ ماضی میں یہ، ماضی میں یہ، ماضی میں یہ، ماضی میں اچھائیاں کوئی بیان نہیں کر رہا ہے، بیان کرنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ زیادہ تر لوگ اس کی جو ہے وہ ماضی کی وہی غلطیاں، بھائی وہ اس کا ماضی تھا۔ کرنٹ کیا ہے؟ ابھی تو اس نے کسی کا پیسہ نہیں کھایا کرنٹلی آپ لوگوں سے، ابھی تو وہ آپ لوگوں کے لیے جنگ لڑ رہا ہے، آپ کے ملک میں بیٹھا ہے، آپ کے عدالتوں کو، آپ کے ان کو جو ہے وہ فیس کر رہا ہے۔ پاکستان کی جو عدالتیں ہوتی ہیں جو بڑا فیصلہ کرتی ہیں، جس میں انصاف اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس سے بڑھ کر تو راستوں میں، گھروں میں بیٹھ کر، دفتروں میں بیٹھ کر تو مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں۔ قانون کی زبان میں، قانون کے کٹیروں میں، قانون کے اداروں میں اور قانون کے گھر میں یہ فیصلے ہوتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ وہ ان سب کو فیس کر رہا ہے۔ سب سے بہترین بات اس کی یہ ہے، اگر وہ قانون میں نہیں ہوتے تو ہم سوچتے کہ یار یہ لاڑے لپے دے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، وہ تو قانون کی جنگ ایک لڑ رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کیا چاہیے؟ اب جو قانون فیصلہ کرے گا وہی ہوگا نا۔
تو خواہ کی یہ جو تہمتیں ہم لگا رہے ہیں، خدا را ان چیزوں کو ختم کریں، بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ماضی سب کا بیانک ہوتا ہے، اچھا نہیں ہے ہمارا آپ کا۔ آپ اپنے کرداروں میں دیکھیں تو ماضی میں آپ لوگوں کو بھی دن چھپ کر بھی کیا گناہ کیے ہوں گے، اور دن اندازتے بھی کیا محفلوں میں بھی کیا گناہ کیے ہوں گے یا نہیں کیے ہوں گے۔ آج آپ 5 وقت نمازی ہیں، ہم اٹھا کر بار بار آپ کی وہ کیچڑ اچھالیں آپ کے اوپر کہ آپ نے بچپن میں یہ کیا، بچپن میں وہ کیا، یا ماضی میں یہ کیا، یا 10 سال پہلے یہ کیا یہ بات بنتی ہے؟ تھرڈ کلاس بات ہے، میں تو نہیں اس بات کو مانتا ہوں۔ تو براہ مہربانی ماضی کی باتیں مت کریں۔ میجارٹی آف دا پیپل میں نے نوٹ کیا ہے کہ وہ پرانی باتیں لے آتے ہیں، یار ابھی وہ قانون کے کٹہرے میں کیسز اس کے چل رہے ہیں، اب کی بات کرو، اب کی بات کرو۔ جو اب وہ نہیں دے تو پھر اس کی بات کرو، اب کی بات، اب وہ نکلے گا تو دے گا نا، یہ بات نہیں سمجھ رہے ہیں۔ تو براہ مہربانی ان چیزوں کو سمجھیں۔ ایک تو میں نے مثال آپ کو دی ہے، دوسری مثال سمجھنے کے لیے خدا را پازیٹیو رول ادا کریں، پازیٹیو بنیں، مثبت بنیں۔ نیگیٹو ہر وقت چیزیں نہیں سوچا کرتے ہیں، چاہے کوئی بھی ہو۔ ایک مثال میں آپ کو دے چکا ماضی والی، اب دوسری مثال میں دے رہا ہوں کہ ایک بس ہے یا ایک گاڑی ہے، اس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پیسنجر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ڈرائیور زبردست گاڑی چلا رہا ہے، بہترین اپنی منزل کا 80% 70% جو ہے ڈسٹینس طے کر چکا ہے۔ اب ایک جگہ پر وہ آ کر اس کی گاڑی خراب ہو گئی، ایک کیچڑ تھی یا کچھ بھی تھا، کوئی ایسا مسئلہ تھا، کھڈے تھے، کیچڑ تھی، اس کی گاڑی وہاں جا کر خراب ہو گئی، اس کے پہیے بھی خراب ہو گئے، اس کی انجن بھی خراب ہو گئی، پیسنجر سے بس ساری بھری پڑی ہے۔ اب ڈرائیور تو بڑا ایکسپرٹ تھا، اس کو تجربہ تھا 5 سال کا، کبھی جو ہے اس قسم کا چیز ہوئی نہیں، لیکن اس کو پتہ ہے کہ بھائی ہو گئی۔ پیسنجر کو بھی پتہ تھا کہ یار ڈرائیور تو بڑا اچھا ہے، کبھی اس نے کیا نہیں ہے، ہم نے اس کے ساتھ 5 سال سفر کیا ہے، اس نے تو کبھی ایسا مسئلہ ہو لگی دندل میں آ گئے۔ تو اب مجھے آپ بتائیں، کیا پیسنجر اس کو اٹھیں گے، اس کو کرٹیسائز کرتے رہیں گے، اس کو ماریں گے، کوٹیں گے، کیا کریں گے ڈرائیور کے ساتھ؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ کیا کریں گے ڈرائیور کے ساتھ؟ ڈرائیور کو چھوڑ دیں گے کہ یار ڈرائیونگ یہ کرتا ہے، ایکسپرٹ بندہ یہ ہے، ڈرائیونگ یہ کرتا ہوا آ رہا ہے، اس سے گاڑی پھنسی ہے تو اس کو نکالنے دو، ہم اس کی زیادہ سے زیادہ ہیلپ کر سکتے ہیں، اس کو مشورہ دے سکتے ہیں۔ تو ڈرائیور کوشش کرتا ہے نا، پیسنجر سے بولے گا بھائی کھڑکیوں میں سے دیکھو، ویل جو ہے وہ اس کے، میں اسپیڈ مار رہا ہوں، ویل گھوم رہے ہیں نہیں گھوم رہے ہیں، آگے کوئی مٹی لگا دیں، آگے کوئی پتھر لگا دیں، کوئی اینٹیں لگا دیں، پہیے جام ہو رہے ہیں یا پہیے فری ہو رہے ہیں۔ مقصد کہنے کا ہے کہ گاڑی کی اس گند میں سے نکالے گا کون؟ کیا وہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے پیسنجر نکالیں گے یا وہی ڈرائیور نکالے گا؟ گاڑی تو ڈرائیور ہی چلاتا ہے نا، اس کو پتہ ہے گھیر کتنے ہیں، آگے کیا کرنا ہے، پیچھے کیا کرنا ہے، لیفٹ کیا کرنا ہے، رائٹ کیا کرنا ہے، کیسے مجھے اس کیچڑ میں سے گاڑی نکالنا ہے، کیونکہ وہ 5 سال کا ایکسپیرینس تھا۔ وہ بیٹھنے والے تو پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، وہ تو تماش بین تھے، وہ تو آرام سے اپنے سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ہمیشہ، ان کو کیا پتہ کہ گاڑی کا انجن کیا ہے، اس کا کیا پرابلم ہے، کیا مسئلہ ہوا ہے۔ تو اس وقت ڈرائیور ہمارا جو ہے وہ سیف الرحمان صاحب ہے، اس نے یہ کمپنی بنائی ہے، اس نے ہر چیز کو دیکھا ہوگا، وہی وہاں سے ہمیں نکالے گا۔ کس کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، کس کا دروازہ نہیں کھٹکھٹانا ہے، ہی از ڈوئنگ ویل۔ ہم سب سے زیادہ جو ہے پریشانی ہے اس ڈرائیور کو ہے، کیونکہ اس گاڑی میں کھچا کھچ لوگ بھرے پڑے ہیں، تو ان کی زندگیوں کا بھی معاملہ ہے، تو لازمی سب سے بڑی جو ذمہ داری آتی ہے اس ڈرائیور کے اوپر آتی ہے۔ جس طرح کہ ہوائی جہاز کا پائلٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو یہ ڈرائیور کی ذمہ داری ہے کہ وہ وہاں سے نکالے۔ تو یہ میرے خیال میں سیف الرحمان صحیح کر رہے ہیں جو اس بیچارے کو کرنا چاہیے۔ اسی ڈرائیور کی جگہ اگر میں ہوتا، آپ ہوتے، تو ہم کیا کرتے؟ یا وہ پبلک آ کر ہمیں مارتی تو ہمارے ساتھ کیا ہوتا؟ پبلک آ کر اس کو کیا کریں گے؟ اٹھا کر پھینک دیں گے؟ کیا گاڑی چلے گی؟ گاڑی تو پھر بھی دندل میں پھنسی پڑی ہے، کہاں چلے گی؟ نہیں چلے گی نا۔ تو گاڑی چلانے کا آسان طریقہ یہ کہ اس کو ریلیکس کرو، اس کی ہیلپ کرو، تاکہ ہم سب لوگ جو ہیں بچ جائیں، اپنی منزل پہ پہنچ جائیں، نہ کہ اور مصیبتیں پیدا کرو۔ تو خدا را جو لوگ نگیٹیوٹی کی طرف جا رہے ہیں، ان کا یہ میں نے واضح میسج دیا ہے کہ بی پازیٹیو، کلمہ گو ہیں، انصاف کی بات کریں۔ جو ماضی ہے اس کو کھرچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کرنٹ میں وہ آپ کے لیے فائٹ بیک کر رہا ہے، اور پاکستان کی عدالتوں میں وہ لڑائی کر رہا ہے، اور لڑائی کرے گا آپ لوگوں کے حق کے لیے، اپنے لیے وہ لڑائی کرے گا۔ اس کو کرنے دیں۔ جب وہ وہاں سے سرخرو ہوگا تو میرے بھائی اب پھر آپ کو دے گا پیسے، اگر آپ کو نہیں دے تو پھر آپ کیچڑ اچھال سکتے ہیں، پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ہمارا پیسہ کھایا۔ آپ کا اس نے 1 ٹکا نہیں کھایا، وہ پڑے ہوئے ہیں، وہ اکاؤنٹوں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ فریز ہے، سب چیزیں یہیں کی یہیں پڑی ہوئی ہیں، کسی کا 1 ٹکا اس بندے نے نہیں کھایا ہے، اور آج بھی وہ قائم اور دائم ہے کہ میں آپ کا ایک ایک پیسہ آپ لوگوں کو لٹا دوں گا۔ اس سے بڑھ کر کوئی بات ہے حق اور سچ کی؟
بات کو یہ سمجھیں اور انصاف کا فیصلہ کریں. لڑائی جھگڑوں میں، کیچڑ اچھالنے میں کچھ بھی نہیں ہے. شیطان برگلاتا ہے. ہم نے بھی بات کی ہے، لیکن ہم ہمیشہ انصاف کی بات کرتے ہیں. کبھی اس سائڈ کرتے ہیں، کبھی اس سائڈ کرتے ہیں، کبھی اس سائڈ کرتے ہیں، کبھی اس سائڈ کرتے ہیں. جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہے، پازیٹیو لگتی ہے، ہم وہ بات کرتے ہیں. جو چیز ہمیں اچھی نہیں لگتی تو اس کے لیے بھی ہم غصہ کرتے ہیں. تو ٹھنڈے دماغ سے، دل و جان سے اپنے آپ کو بٹھائیں کہ میں ہوں سیف الرحمان، یہ ہے میری کمپنی اور میرے اوپر 5 لاکھ خاندانوں کا بوجھ ہے. اب آپ دھندل میں پھنس چکے ہیں تو اب آپ کیا کرتے؟ یہ میرا کوشچن ہے. تو ان دونوں مثالوں کو اپنی کھوپڑی میں بٹھائیں. بی پازیٹیو ہونے کا جو ہے وہ رول ادا کریں. ہم سب ایک ہی گاڑی کے، ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. ٹھیک ہے، تو منزل ہماری ایک ہی ہے. سب کو ریٹرن آف منی ہوگی، ایک ایک پیسے کی ہوگی. اس کی ویڈیو پڑی ہوئی ہیں. ماضی کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، اب کی باتیں کر رہا ہوں. اب کی، ابھی جب سے وہ جیل میں ہے اس کی ایک ایک ویڈیو، ایک ایک پروف، ایک ایک وائس، ایک ایک چیز پڑی ہوئی ہے. جیل سے باہر آنے کے بعد بھی پڑی ہوئی ہے. اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ لوگوں کی کھوپڑیوں میں یہ چیزیں بیٹھ کیوں نہیں رہی ہے. لوگ نیگیٹیوٹی کی طرف کیوں جا رہے ہیں. لوگ آگ بڑھانے میں کیوں جا رہے ہیں. لوگ جو ہے مارا ماری پر کیوں آ رہے ہیں. کیچڑ کیوں اچھال رہے ہیں. شیطان گیری ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تھوڑے سے پازیٹیو ہو جائیں، تھوڑے سے اچھے ہو جائیں، ریلیکس ہو جائیں. آپ کو بھی آرام ملے گا، ان کو بھی آرام ملے گا. سب ہم اپنی منزل پہ ایزیلی پہنچ جائیں گے. لیٹ ہم کہ یہ جو ہے اپنا کام کرے. ڈرائیور یہ ہے تو یہی ہمیں گاڑی سے منزل تک پہنچا سکتا ہے. اس دھندل سے نکالنے والا یہی شخص ہے. تو خدا را اس کو کرنے دیں یہ جو کر رہا ہے. اس کی وائسز آپ کے پاس ابھی کی بات کر رہا ہوں. کیسز پہلے نہیں تھے. پہلے ہم مار سکتے تھے تہمت بھائی جھوٹا تھا، یہ تھا، وہ تھا، ایکس وائی زیڈ، وہ اس کا ماضی تھا. ابھی پاکستان جس پہ ہمیں اور آپ کو بھروسہ ہے، اس کی عدالتوں میں اس کا کیسز چل رہا ہے. تو بات ہی ختم ہو گئی نا. اب وہ کہاں جائے گا یار؟ آپ کہاں جائے گا؟ تھوڑا سا پازیٹیو ہو جائے، اسے فریشلی ہو کر اسے لڑنے دے. وہ لڑ رہا ہے ہم سب کے لیے، وہ اپنے لیے نہیں لڑ رہا بھائی میرے. ہم سب کے لیے لڑ رہا ہے. اس میں خود بھی شامل ہے. ڈرائیور ہے گاڑی میں تو وہ بھی ہے نا. تو اسے کرنے دیں جو وہ کر رہا ہے. آپ اس کی راستوں میں ٹانگیں مت اٹکائیں. یہ میرا آپ لوگوں سے مودبانہ آپ سے جو ہے اپیل ہے. کیونکہ یہ چیزیں کرنے سے ہم سب کے سب پھنس سکتے ہیں. ہم سب کی سب رقم ڈوب سکتی ہے. ہم سب کے سب جو ہے وہ زیرو پہ آ سکتے ہیں. تو خدا را ایسا مت کریں. غریب لوگ بہت ہیں، بہت مسکین ہیں، بہت تکلیف لوگوں نے سہی ہے. ان کا حق ان کو ملنے دیں. ہم بہت قریب ہیں اپنا حق لینے کے لیے. اس میں آپ ٹانگ اڑائی مت کریں تو آپ کی بڑی مہربانی، بڑی نوازش ہوگی. میں خدا کا واسطہ دے کے آپ کو کہتا ہوں کہ ایسا کوئی عمل، ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس سے ان 5 لاکھ لوگوں کو نقصان پہنچے. تھینک یو. اجازت مند انصاری.